علی عمران صاحب، ظاہر ہے ایک پورا ریکیپ تو دینا بڑا مشکل ہے، بٹ دیر ہیز بین ہائی لائٹس جہاں پہ ہمیں لگا کہ پاکستان کا جو رول ہے سفارتکاری میں اور عالمی فورمز پہ وہ یکسر تبدیل ہو گیا. ڈو یو ایگری کہ واقعی وہ یکسر تبدیل ہوا مارکہ حق کی کامیابی کے بعد؟ ہاں جی بالکل. اور پاکستان کی اوور آل پوزیشن بھی دنیا میں بہت ایلیویٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا ایران اور امریکہ کے تعلقات، ایک دن جس دن چیف آف ڈیفنس فورسز یہ گئے تھے، تہران گئے تھے، وہ ایک اٹ واز ڈفرینٹ. وہ یہ ثالثی سے بڑھ کے چیز تھی. اس کے بعد جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپریشن فریڈم روکا ہے، وہ بھی ثالثی سے بڑھ کے چیز تھی. اب وہ خود پروکلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کہنے پہ کیا، تو اس کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے انڈین لابیز ہیو بین ویری ایکٹیو، اور ہمیں دنیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ تھی اس حساب سے دیکھ رہی تھی، یا ان کے لینس سے پاکستان کو دیکھا جا رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن میں پاکستان نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ نہ صرف یہ کہ ری برانڈ کیا، بلکہ وہ جو امیج تھا اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اپنا جو اوریجنل پاکستان کی جو ایک اہمیت ہے اس کے ساتھ جا کے دنیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے، آپ کی بات صحیح ہے. ایک تو اس میں سب سے بڑا مارکہ حق کی کنٹریبیوشن ہے. دوسری کنٹریبیوشن ہے انڈیا کی غلطی کی. جب آپ 3 راتوں سے یو ایس وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ بات چیت میں، روبیو کے ساتھ بات چیت میں، اور آپ سڈنلی کہتے ہیں نہیں جی امریکہ کا تو کوئی رول نہیں ہے. اور تیسرا تھا پاکستان کا ایران کے ساتھ تعلقات ریپیئر کرنا، جس کی وجہ سے پاکستان سینٹرل بن گیا اس کانفلکٹ میں. تو بے شک یہ سٹارٹ تو مارکہ حق سے ہوا، لیکن اس کے بعد بھی آئی تھنک پاکستان نے بڑی ایڈیکویٹ ڈپلومیسی ملٹری اور سول کی ہے، اور داد دینی پڑتی ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے خبر وال اسٹریٹ جرنل کی بھی ہے، اسلام آباد میں بھی، جو آپ خود بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بھی یہیں پہ ہیں، تو ظاہر ہے اسلام آباد میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اگلے ہفتے میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا، اور جو حل طلب مسائل ہیں ان پہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایم او یو ہو سکتا ہے، کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے جس سے جنگ بندی جو ہے وہ مستقل ہو جائے، اور پھر معاملات جو ہیں اس پہ ایک ظاہر ہے ڈپلومیسی از اے پروسیس، تو پھر اس پہ وہ ایک پروسیس میں چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہوتی جائیں؟ دیکھیں، جو یہ ایک تو کاش اگر یہ ایم او یو ہے بھی تو اس کا نام یہ ایم او یو نہ رکھیں، کیونکہ پاکستان میں تو سارے ایم او یو ڈسٹ بن میں ہی جاتے ہیں. اس کا کوئی اور نام رکھ لیں، ایگریمنٹ فار پیس، کوئی خوبصورت نام رکھ لیں. میرا خیال ہے جی ہو رہا ہے اسلام آباد اکارڈ. اسلام آباد اکارڈ، ٹھیک ہے جی، اسلام آباد اکارڈ رکھ لیں. میرا خیال ہے جی ہو جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سٹارٹ تو اچھا ہوگا، لیکن اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سیٹ بیکس آتے رہیں گے، کیونکہ 30 دن 60 دن یہ لوگ ٹیکنیکل ڈیٹیلز پہ بات کریں گے. بائی دا وے مجھے تو کل پتہ چلا کہ ٹیکنیکل ٹیمز امریکہ اور ایران کی ادھر ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے بیہائنڈ دا سینس یا سامنے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. تو اس کے بعد بھی یہ پینس ٹیکنگ پروسیس ہوگا، لیکن اس کا سٹارٹ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کوئی پتہ نہیں یہ آبنائے ہرمز کے اندر کوئی اور سیریس کوئی پرابلم نہ کریٹ کر دیں. آپ کے خیال میں عمران صاحب کیا چیلنجز ہوں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک ہوم ورک تو ہو رہا ہے اور مسلسل پاکستان رابطے میں بھی. آپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کا تہران جانا، اور پھر ہماری ریکویسٹ پہ ایک بار سیز فائر میں ایکسٹینشن کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کافی آپ کہہ لیجئے کہ ایک جو جیسچرز ہیں وہ مور دین ڈپلومیسی ہیں. تو چیلنج کہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے بالخصوص کہ ایک ایمیکیبلی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں؟ جی چیلنج اس چیز میں نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ نا اگر یہ ایگریمنٹ ہو بھی جاتی ہے، اس کے بعد ٹرمپ ول کیپ فڈلنگ، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی جنگ میں انٹر ہو گئے کہ وہ پولیٹیکلی سٹیبل ان کا ہونا، آل دو پریزیڈینشل سسٹم ہے، ہی کین ایزیلی سروائیو دس ٹرم اینڈ ہی ہیز ویز آف ڈوئنگ سو، وہ کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا ایگزیکٹ ساورنٹی آبنائے ہرمز کے اوپر امریکہ اس کو ریزسٹ کرے گا ٹل دا لاسٹ بریتھ کہ نہ دیں. لیکن آئی ڈونٹ نو عمان اور ایران کا کیا کنسنسس ہوا ہے. انہوں نے لٹرل اسٹیٹس کی بات کی ہے اپنی پریس ریلیز میں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ دونوں کس حد تک ٹیریٹوریل اس میں کر رہے ہیں کانٹیکسٹ میں. ہاں جی، ٹیریٹوریل کانٹیکسٹ میں، اور
اسٹرانگ ہے. میرے حساب سے عمان کے لیے وہ بھی ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے. تو وہ جو نیا آرکیٹیکچر ہوگا نا اب نئے ہرمز کو کھولنے کا, اب چائنا ساتھ یہ چاہے گا کہ وہ کھلی رہے. چائنا اور امریکہ اس سینس میں تو سوچیں گے کہ کھلی رہے, لیکن اس پہ کافی اس کی فائن ٹیوننگ بہت کرنی پڑے گی. نیوکلیئر جو یورینیم سپلائز ہیں اس کا ایران میں ہی رہنا اور اس کو وہیں ڈیگریڈ کرنا, میرا خیال ہے اس پہ ایگریمنٹ ہوگی. اس پہ بھی امریکہ کو نیچے آنا پڑے گا کسی اور ملک کے یعنی کہ پاس, کسی اور ملک میں نہیں بھیجنے پہ ایران میرا خیال ہے. جی میرا خیال ہے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں وہاں سے. اور تیسرا, حالانکہ اللہ ان کو صحت دے, لیکن ایران میں ویسے بھی یونیفائڈ گورننس کا اسٹرکچر نہیں ہوتا, لیکن اس وقت لاجسٹکس کی, اسیسینیشن اٹیمپٹس کی, ڈر کی, اور جو سپریم لیڈر کی اس وقت سچویشن ہے, اس سے ڈیسیجن میکنگ ایران کی طرف سے بھی یونیفائڈ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی ایک چیلنج نظر آتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ہکپس ہیں؟ ہاں جی, مطلب ایک دم ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں ایک کمرے میں 5 لوگ بند ہو جائیں, وہاں بات تو کر لیتے ہیں, گھر کا بھی مسئلہ ہو, وہ لوگ ایک کمرے میں بھی بند نہیں ہو سکتے, پتہ نہیں کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کتنا جو ایک ڈپلومیٹکلی ظاہر ہے آپ بہت دفعہ پاکستان پہلے بھی مطلب امریکہ کو ایک اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر چکا ہے, ظاہر ہے ایک وہ بھی ایک گلوبل رول تھا, ایک لیڈرشپ رول تھا, لیکن پھر ہم بہت پیچھے چلے گئے. کیسے سسٹین کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی؟ کتنا افیکٹو اور ایکٹیو آپ کو نظر آتی ہیں ٹیمز؟ پوری دنیا جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں اس کو آپ کیا؟ میں ڈاکٹر سلطان سے یہ اتفاق بالکل, شی از رائٹ کہ اس دفعہ ڈفرینٹ ہے. اس دفعہ آپ ریسیپینٹ کی جگہ آپ یو آر پرووائڈنگ سم تھنگ ٹو دا ورلڈ, اور آپ ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ ہیں. اگرچہ یو اے ای اور اسرائیل شاید یہ نہ سمجھیں, لیکن میرا خیال آپ ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ملک کے طور پہ آپ کو بیٹھ کے سول ملٹری کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو دنیا سے کیا چاہیے. جب پریزیڈنٹ مشرف امریکہ آئے تھے کیمپ ڈیوڈ میں وہاں پوسٹڈ تھا, اور پاکستان کی پورا واشنگٹن انتظار کر رہا تھا, لیکن پریزیڈنٹ مشرف اس وقت $3.2 بلین کی اور کچھ F-16s کی بات کر کے وہاں سے چلے گئے. اگر اس وقت وہ ڈیمز بھی مانگ لیتے تو امریکی دینے کو تیار تھے. تو آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ دنیا سے کیا مانگ سکتے ہیں. مانگنے سے میری مراد بیک کرنا نہیں ہے. اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا ورلڈ, دنیا کو بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور تیسرا, اس پیس کے بعد آپ کے ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے. بھی ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا پورٹس کا, باقی چیزوں کا, مچ وائڈر آپ کی اور ایران کی بائیلیٹرل ریلیشن شپ کیسی ہوگی, اس پہ آپ کا بہت ڈپینڈ کرتا ہے. پورا ریجن کا جو ڈائنامکس ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے.